اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل قدر اسٹوڈنٹس اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہم نے یوٹیوب چینل پہ شروع کیا ہوا ہے اور واٹس ایپ گروپ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، چونکہ یہ کلاس ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے اور اس میں احادیث بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پڑھائی جائیں گی. جس انداز سے آپ لوگوں کی دلچسپی پہلے ہی کلاس میں آئی ہے، کچھ سوالات آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ پیراگراف واضح نہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ ترجمہ اعوذ باللہ کا ہے، جبکہ نیچے سکرول میں آپ نے سورہ نحل کا بھی حوالہ دیا ہے، سورہ مومنون کا بھی حوالہ دیا ہے. اور تیسرا سوال آپ لوگوں کا یہ تھا کہ ایک آیت کی کلاس جو ہے وہ ایک ہی کلاس میں آپ ختم کیا کریں. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور دل سے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی یہ دلچسپی دیکھ کر. اب یہاں پر جو سوالات، جو پہلا سوال آپ کا تھا، ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا تھا کہ پیراگراف واضح نہیں. تو پیراگراف ہمارا بالکل واضح ہی ہے، کیونکہ اعوذ باللہ ایک لفظ ہے اور ہماری ابتدا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتی ہے. اب دوسرا سوال آ رہا ہے کہ اعوذ باللہ کا ہے ٹاپک، لیکن یہاں پر سورہ نحل کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے اور سورہ مومنون کا بھی. دراصل قرآن کریم علم جو ہے وہ ایک سمندر ہے اور وسیع سمندر ہے کہ کوئی بھی قاری، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی آج تک آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اس سمندر کو عبور کر چکا ہوں. نو اینڈ نیور. بلکہ اس سمندر میں آپ جتنے بھی غوطے لگائیں گے اتنے ہی آپ کو اور بھی ہیرے ملتے جائیں گے. اور ہم نے تو اس سمندر سے ابھی ایک چھوٹا سا قطرہ حاصل کیا ہے. اس لیے بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی ان جیسی دوسری آیتیں آئیں گی وہ سب آپ لوگوں کی علمی استطاعت کو بڑھانے کے لیے ہم پیش کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کا یہ قیمتی وقت جو آپ یہاں پر دے رہے ہیں یا یوٹیوب چینل کے وساطت سے آپ لوگ دے رہے ہیں، یہ اور بھی قیمتی سے قیمتی بن جائے اور آپ لوگوں کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم ہم پرووائڈ کر سکیں. اب ہم آ جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. اب اعوذ باللہ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اب اعوذ فعل مضارع معروف اور یہ صیغہ واحد متکلم ہے. اب یہاں پر باللہ میں با جو ہے وہ حرف الجر ہے، جس کی وجہ سے اللہ لفظ مجرور ہے. اور من الشیطان الرجیم، اب اسی میں من حرف الجر ہے اور الشیطان مجرور بالجر ہے. اب الرجیم اور الشیطان کی صفت ہونے کی وجہ سے دونوں مجرور ہیں. صفت موصوف کی اعرابی مطابقت کی بنا پر یہ پورا مرکب جاری ہے. من الشیطان الرجیم مطلق فعل ہے. استعاذہ کا یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہوگا: میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان سے بچنے کے لیے. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی صیغہ استغاثہ، اگرچہ قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، تاہم اس کے
تمام کے تمام کلمات قرآنی کلمات ہیں، بلکہ اس کا نصف جو ہے اعوذ باللہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور دوسرا نصف جو ہے من الشیطان الرجیم قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہوا ہے، ایک جگہ سورہ عمران میں اور دوسری جگہ سورہ نحل میں۔ اب جیسے کہ میں نے سورہ نحل، سورہ مومنون، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا حوالہ دیا، تو یہاں پر ہم آپ لوگوں کو حوالہ جات اور اسی قرآن سے، کیونکہ قرآن میں ایک لفظ جو ہے وہ کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ آئی تھنک یہ آپ لوگوں کے سوالات کلیئر ہو چکے ہیں اس کلاس میں۔ اب تھوڑا سا ہم پچھلی کلاس کی طرف جائیں گے، اس میں ہم نے آپ لوگوں کو 2 آیتیں جو کہ سورہ نحل، سورہ مومنون سے تھی، اس میں ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ ایک تو انسان کے ساتھ دشمنی، اور دوسرا انسان اور شیطان کے ساتھ دشمنی۔ تو اس میں بہت واضح اللہ کی طرف سے ایک آیت تھی کہ اگر آپ لوگ انسان کے ساتھ دشمنی کرو گے اور کوئی دشمن آپ کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور وہی اچھے اخلاق آپ کے اتنے بہترین ہو جائے کہ وہ بندہ وہ دشمنی چھوڑ کے آپ کا بہترین ساتھی بن جائے۔ چونکہ شیطان کا مطلب جو ہے، شیطان شطن سے بنا ہے اور اس کے لفظی معنی ہے دوری۔ جب شیطان ہر جگہ پہ آپ کو دور کر رہا ہے اور اسپیشلی انسان کو انسان سے دور کر رہا ہے، یہاں پر اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت میں چلے جائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ہم لے لیں، جو کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کرنا چاہا اور اس میں روح پونک دی، تو اس سے پہلے شیطان چونکہ لعین نہیں تھا، شیطان نہیں تھا، تو جب وہ فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا اور اس پتلے کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کو ایک مطلب ایسے ٹھوکر حسد کی اس میں گزر ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کیا بنا رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اس میں روح پونک دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہاں پر شیطان جو تھا اس نے غرور کیا، متکبر ہو گیا، تکبر میں آ گیا، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ وہیں پر شیطان نے اللہ کے ساتھ، چونکہ شیطان کو پتا تھا، اور یہیں پر شیطان نے اللہ سے تمام تا قیامت ایک مہلت مانگی، اور یہاں پر یہ بھی کہا کہ میں تمہارے بندے کو ورغلاؤں گا، میں تمہارے بندے کو مس گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اور سیم یہی چیز حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، ان کو جنت سے نکلوایا حضرت حوا علیہ السلام سمیت۔ وہ ایک الگ قصہ ہے، وہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم آپ کو بیان بھی کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری یہی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو حوالہ جات دیتے رہیں۔ اب یہاں پر انسان کا انسانی دشمن وہ تو چلے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اخلاق سے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ، اتنے اخلاق کے ساتھ آپ پیش آئیں کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، وہ دشمنی آپ کی دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ قرآن میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کی دشمنی جو ہے نا وہ اللہ کی پناہ میں ہے، کیونکہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان ہمارے جو ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو مسجد میں صفوں کے درمیان سے بھی وہ گزرتا رہتا ہے، وہ صفوں کے درمیان سے شیطان گزرتا رہتا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ پھوٹ ڈال سکے۔
ہمارے رشتوں میں شیطان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. شیطان ہر ٹائم موجود رہتا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس. اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں انسانوں کو ورغلا سکوں، میں انسانوں کو راہ بے روی پہ لے کے آؤں، میں انسانوں کو غلط ملت راستوں پہ لے کے جاؤں، میں انسانوں کو اپنا ساتھی بناؤں، نہ کہ اللہ کا ساتھی میں انسانوں کو بناؤں. اور یہی سے انسان دشمنی اور شیطان دشمنی کا آغاز ہو چکا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہر ٹائم بچائے رکھے. اور یہی دعا ہوگی، بلکہ آپ لوگ بھی ساتھ میرے یہی دعا ہر ٹائم مانگ کرے کہ یا اللہ مجھے نفس اور شیطان کے مکر و فریب کو توڑنے میں کمال عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ.